میں قوم کی شرارت کو سمجھ رہا ہوں. وہ پورے گانے میں سب کو بوتل ہی نظر آ رہا ہے. اچھا میری بات سنو, یقین کرو میں بوتل کا کبھی شوقین رہا ہی نہیں ہوں, اور نہ ہوتا تو خدا کی قسم ڈنکی کی چوٹ پہ کہتا. پاکستان میں بڑا وائرل ہو گیا, انڈیا میں بھی بڑا وائرل ہو گیا, جیو پہ وہ چلا اور بڑا وائرل ہو گیا. یو پی بھی چلا ہے, جی جیو پہ بھی چلا. آپ کیا کہتے ہیں, ہیڈ لائنز میں چلا ہے. چلے جیو والے بھی ماشاءاللہ آج کل بڑی انسانیت کا مظاہرہ کرنے لگے. آپ سے پیار کرنے لگے جیو والے میرے خیال سے. نہیں, ہم نے کبھی ان کو جو ہے بری نظر سے دیکھا ہی نہیں ہے. ہم نے تو انڈین گانا کیوں گایا؟ بھائی گانے ہیں انڈیا کے, ادھر تو یہ گانے ہیں جو ہماری فلموں پہ دکھا رہے ہیں. ہمارا ہیرو جو ہے وہ 70 سال کی عمر میں بھی 20 لوگوں کو گرا دیتا ہے. اور یہ جو گانے ہیں نہ شاعری ہے, نہ اس میں ساز ہے, نہ لیرکس ہیں. ہونا چاہیے کہ یہ ذرا انکریج. اب کون پاکستانی فلمیں دیکھتا ہے؟ آپ نے دیکھی ہے کبھی؟ میرے تو 25 سال میں نہیں دیکھی ہے کوئی پاکستانی مووی. تو یہ جہانگیر کی شرارت ہے اصل میں. برسات کے موسم میں, تو آج بھی برسات کا موسم ہے. اگلی بات بھائی میں قوم کی شرارت کو سمجھ رہا ہوں. وہ پورے گانے میں سب کو بوتل ہی نظر آ رہا ہے. اچھا میری بات سنو, یقین کرو میں بوتل کا کبھی شوقین رہا ہی نہیں ہوں, اور نہ ہوتا تو خدا کی قسم ڈنکی کی چوٹ پہ کہتا. جھوٹ نہیں بولا جاتا ہے. وہ بھائی وہ گانا مجھے پسند ہے. اب ساری قوم جو ہے نا اس کو کھینچ رہی ہے کہ کہیں بوتل سے کوئی تانے بانے نکل آئے. کچھ بھی نہیں ملے گا. شوقین سگریٹ کے ہیں. سگریٹ تو ہم پی رہے ہیں. اب تو خان صاحب کی شاید خواہش ہے کہ ہم اس کو چھوڑ ہی دیں. کہیں گے تو چھوڑ دیں گے. میرا خیال ہے کہ شاید میں اس کو آج کل چھوڑنے کے بارے میں سوچ رہا ہوں. آپ نے کیسے ازیوم کر لیا کہ خان صاحب کی خواہش ہے کہ آپ سگریٹ پینا چھوڑ دیں؟ نہیں تو بڑھ جائے گا. ایک بڑا دلچسپ سوال ہے, ایک انڈین گانا گایا اور پاکستان میں بڑا. ایسے واقعات ماضی میں بھی بہت سارے ہوئے ہیں, اس کی کوئی روک تھام ہی نہیں ہے. اگر آج باون نگر کے واقعے پہ ملزمان کو کٹہرے میں نہیں کھڑا کیا جاتا ہے تو یہ پولیس والوں کی ضرورت بنتی رہے گی. اور یہ صرف پولیس والے نہیں, ہر ایک ادارہ جو ہے وہ اس طاقت کے زور پہ بے عزت بھی ہوگا, خوار بھی ہوگا. انڈیا میں بھی اس طرح واقعہ ہوا تھا, اور انڈیا میں جا کے اس بریگیڈ کا یا اس یونٹ کا جو جرنل تھا اس نے جا کے قوم سے معافی مانگی. تو لہٰذا پاکستان میں کیوں اس طرح نہیں ہو رہا ہے؟ یہ کیا مذاق ہیں کہ آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے, آپ تھانے میں گھس کے پولیس والوں کو مار رہے ہیں, ان کو پھر ان کی ویڈیوز بناتے ہیں, اور یہ قانون کا جنازہ نکالنے کے مترادف ہے. اگر اس واقعے پہ ذمہ دار تمام جو فوجی ہیں اور جو ان کا کرنل ہیں ان کا کورٹ مارشل نہیں کیا جاتا ہے, کیونکہ اس سے فوج کی بدنامی ہوئی ہے. اور ہم نہیں چاہتے ہیں کہ یہ اس طرح کے واقعات اسکرین پہ آئیں اور دنیا تماشا کریں اور جگ انسائی ہو ہماری. میں نے اسپیکر صاحب کو یہ کہا کہ جو پولیس والے زخمی ہوئے ہیں دعاؤں میں ان کے لیے بھی دعا ہونی چاہیے. تو اسپیکر صاحب نے منظور کی اور دعا ان کے لیے ہو بھی گئی. وہ اسپیکر صاحب سمجھی ہی نہیں, ورنہ وہ قطعاً دعا نہ کرواتا. اسپیکر صاحب یہ بھی کہہ رہے تھے ہوا کیا ہے, اسپیکر صاحب یہ بھی پوچھ رہے تھے ہوا کیا ہے, تو آپ نے انہیں ایکسپلین کیا کیا ہوا ہے وہاں پہ؟ ہم اسپیکر صاحب نے دوبارہ اس نے کہا میں نے باول نگر کا بھی کہہ دیا ہے. میں نے کہا بڑی مہربانی. اچھا سر ایک سوال, نارملی ہم دیکھتے ہیں کہ اپوزیشن والے واک آؤٹ کرتے ہیں, آج حکومتی ارکان واک آؤٹ کر گئے. یہ اسی ایوان میں لاسٹ ٹائم بھی پیپل پارٹی کے ایک معزز ممبر کی ماں پہ قرم کی نشاندہی کی گئی, لیکن اصل بات یہ نہیں ہے. اصل بات ہماری اپنی غلطی ہے کہ ہم کیوں, ہمارے آج 26 یا 25 ہمارے ممبران کم تھے. اجلاس بھی ہمارے کہنے پہ بلایا گیا تھا, تو جو معزز ممبران ہیں اپوزیشن سے ان کو اپنی حاضری یقینی بنانی چاہیے. وہ نشاندہی کرتے ہم پورے ہوتے. اچھا مراد صاحب ایک سوال یہ ہے کہ اس وقت جو ایران نے جوابی کارروائی جو کی ہے اسرائیل کے خلاف, تو پاکستان بطور ریاست جو موقف اپنایا ہے پاکستان نے, کیا آپ سمجھتے ہیں یہ بالکل درست موقف اپنایا ہے پاکستان؟ میں دیکھیں فلسطینیوں کے ساتھ جو اسرائیل نے کیا
اور جو کم از کم 15,000 بچے انہوں نے شہید کیے. تو اگر اسرائیل پہ ایران نے میزائل داغے یا ڈرون داغے تو اور وہ بھی جوابی رد عمل جب ان کے قونصلیٹ پہ اسرائیل نے اٹیک کیا تو کوئی بھی خود مختار آزاد ریاست جو ہے وہ اپنی سالمیت اور آزادی پہ اس طرح کی بیلیجرنسی کو برداشت نہیں کرتی ہے. میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ. اور پھر ایک بانڈ میں ہم بندھے ہوئے ہیں. ایک ملزم جو ہے یا جو دشمن ہے وہ پوری امت مسلمہ کا دشمن ہے. اگر آج خان آزاد ہوتا تو فلسطینیوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اور عالمی اسلام کی جو بے حرمتی ہو رہی ہے وہ اس پہ سب سے مضبوط آواز ہوتے. فلسطینیوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اور عالمی اسلام کی جو بے حرمتی ہو رہی ہے وہ اس پہ سب سے مضبوط آواز ہوتے.